الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو اس کے ذیل میں چل رہی تھی احکام خلل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کچھ شک کے احکامات بیان ہو رہے تھے، اور مسئلہ نمبر 147 سے آج شروع کرنا ہے، لیکن مسئلہ نمبر 145 سے پہلے یہ مسئلہ نمبر 145 جو ہم نے بیان کیا، اس کو تھوڑا سا میں ریپیٹ کروں گا، کیونکہ مسئلہ نمبر 145 اور 149 مسئلہ نمبر 145 اور 149 یہ 145 اور 149 تھوڑا سا ملتا جلتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا، توجہ کیجیے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے بعد شک کرتا ہے کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، اس کی 3 سچویشن ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، اس کی 3 سچویشن ہے۔ پہلی سچویشن جو ایک نارمل عام طور پر پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز کے بعد شک کرتا ہے کہ آیا میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر قاعدہ فراغ جاری ہوگا اور نماز صحیح سمجھی جائے گی۔ قاعدہ فراغ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قاعدہ فراغ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ایک عمل کے بعد شک ہو جائے کہ اس عمل کو صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں دیا، تو قاعدہ فراغ آ کر آپ کی مدد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ کام صحیح ہوگا۔ یہ ایک نارمل سچویشن میں جیسے ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے ساتھ، نماز کے درمیان کا نہیں، وہ ہم نے پڑھ لیا، نماز کے بعد شک ہوا کہ ہم نے نماز سے پہلے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں اس عمل کو صحیح سمجھا جائے گا۔
145 میں آغا خوئی فرض مسئلہ کچھ اور بیان کرتے ہیں، آغا سیستانی فرض مسئلہ کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کل تھوڑا سا آغا سیستانی کو بیان کرنے میں ہم نے اشتباہ کیا، کیونکہ آغا خوئی نے فرض مسئلہ دوسرے انداز سے بیان کیا۔ اچھا، اگر آپ لوگ کے ہاتھ میں اگر یہ کاپی پینسل رہے گی تو یہ مسئلہ واضح رہے گا۔ پہلی سچویشن واضح ہو گئی۔ پہلی سچویشن کیا ہے؟ نارمل، نماز کے بعد شک ہوا کہ وضو کیا یا نہیں کیا، وضو نماز سے پہلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نماز صحیح سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ دو سچویشنز ہیں۔ ایک سچویشن میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ صحیح ہے، آغا خوئی کہتے ہیں کہ باطل ہے، اور جو ٹوٹل کے اعتبار سے تھرڈ سچویشن بنے گی، دونوں کے اعتبار سے وہ باطل ہے۔ مثال دیتا ہوں میں کہ مثلا ایک شخص نے دس بجے حدث کیا، اس کے بعد وہ غافل ہو گیا، وضو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں غافل ہو گیا، شک نہیں کیا اس نے، وہ تھرڈ سچویشن میں آئے گی۔ 10 بجے محدث ہوا تھا، واش روم گیا، اس کے بعد وہ غافل ہو گیا، معلوم ہے کہ میں غافل ہو گیا، وضو یا غیر وضو کے سلسلے میں غافل ہوں، نماز پڑھ لی۔ اب نماز کے بعد شک ہوتا ہے کہ شاید جو میں 10 بجے واش روم گیا تھا، محدث ہوا تھا، اس کے بعد شاید میں نے کبھی وضو کر لیا ہوں، لیکن غافل تھا میں۔ آغا سیستانی کیا کہتے ہیں؟ وضو صحیح ہے، سوری نماز صحیح ہے، آئندہ نمازوں کے لیے تو ہر حال میں اسے وضو کرنا پڑے گا۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے، آغا خوئی کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں میں، کیوں آغا خوئی کہتے ہیں کہ باطل ہے؟ کیوں آغا خوئی کہتے ہیں کہ باطل ہے؟ سچویشن دوبارہ بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے حدث کیا 10 بجے، اس کے بعد غافل ہو گیا، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اس کو شک کرتا ہے کہ شاید میں 10 بجے واش روم تو گیا تھا، اس کے بعد شاید وضو کر لیا ہوں، لیکن میں غافل تھا، لیکن شاید وضو کر لیا اور نماز وضو کے ساتھ پڑھی ہو۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہے، کیوں؟ قاعدہ فراق جاری ہے۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے، کیوں؟ کیوں آغا خوئی کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے؟ آغا خوئی کہتے ہیں کہ قاعدہ فراق جاری نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے غافل شخص جس کو معلوم ہے کہ میں غافل تھا، یعنی یقین ہے کہ میں متوجہ نہیں تھا، قاعدہ فراق جاری نہیں ہو سکتا، قاعدہ فراق جاری نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قاعدہ فراق جاری کرنے کے لیے آغا خوئی ایک کنڈیشن لگاتے ہیں۔ کیا کنڈیشن لگاتے ہیں؟ آغا خوئی قاعدہ فراق جاری کرنے کے لیے کنڈیشن لگاتے ہیں کہ آپ کو احتمال یہ ہو کہ آپ اس وقت متوجہ تھے، چانس یہ ہے کہ آپ متوجہ تھے۔ خوب جب مجھے یقین ہے کہ میں غافل تھا تو پھر قاعدہ فراق آغا خوئی کہتے کہ نہیں، قاعدہ فراق، کیونکہ آغا خوئی کہتے کہ آغا خوئی جو روایت سے سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو امام نے الفاظ استعمال کیے کہ وہ حین العمل، عمل کے وقت زیادہ متوجہ ہوا کرتا ہے، تو آغا خوئی کہتے کہ بس اگر یقین ہے کہ میں متوجہ نہیں تھا تو اصلا میرے لیے روایت قاعدہ فراق کی روایت جاری نہیں ہوگی، جو قاعدہ فراق کی روایت یہ کہ شاید اس وقت متوجہ ہوں، لیکن جب مجھے یقین ہے کہ میں غافل تھا
کوئی کہتے ہیں قاعدہ فراق جاری نہیں ہوگا، لیکن آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، چاہے آپ غافل کیوں نہ ہو، ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا تو بات ہی الگ ہو گئی، تو بات ہی الگ ہے، تو واضح کہ بغیر وضو کے نماز پڑھی. لیکن اگر احتمال ہے کہ شاید وضو کیا ہو، اگرچہ میں غافل تھا لیکن شاید وضو کر لیا ہو میں نے، اگر یہ سچویشن ہے، اگر سیستانی کہتے کہ صحیح، آپ کوئی کہتے کہ واضح. تیسری سچویشن کیا ہے جس میں اگر کوئی اگر سیستانی دونوں کہتے کہ نماز باطل ہے. یہ مسئلہ نمبر 149. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے 10 بجے حدث کیا، 12 بجے شک کرتا ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. تو اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ یا کہ وضو کرے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وضو کرے. کیوں؟ 10 بجے واش روم گیا تھا، یقینی طور پر وضو ٹوٹ گیا، اب جو ہے وہ 12 بجے شک کرتا ہے کہ میں نے وضو کیا نہیں کیا، تو استصحاب حدث جاری کرے گا، استصحاب حدث جاری کرے گا. اور کیا ثابت ہو گیا؟ کہ وہ محدث ہے. اور اسی حالت میں توجہ کیجیے گا، اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی. اب وہ کہہ رہے کہ میں تو مجھے تو شک ہے کہ وضو کیا ہے نہیں کیا، لیکن جو تمہارا شک تھا وہ استصحاب حدث جاری ہو رہا تھا وہاں پر، لہذا اگر کوئی آگے سیتا نہیں کہتے کہ اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو گئی، نماز باطل شمار کی جائے گی. توجہ کی تینوں سچویشن کو اب فرق دیکھیں کہ کیا فرق ہے. پہلا تو سمپل مسئلہ تھا. پہلا کیا تھا مسئلہ؟ پہلا یہ تھا کہ ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز کے بعد شک ہو کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، سمپل اس کی نماز صحیح ہے، اگر کوئی آگے سیتا نہیں دونوں. دوسری سچویشن خوب توجہ کیجیے گا، 10 بجے واش روم گیا تھا، اس کا کوئی شک وقت نہیں ہوا، اتنا یاد ہے کہ میں غافل ہو گیا تھا، نماز پڑھی، اب شک ہو رہا ہے کہ میں نے شاید نماز سے پہلے وضو کیا تھا. اگر سیتا نہیں کہتے کہ شاید آپ نے وضو کیا ہو نا، آپ کی نماز صحیح ہے. اگر کوئی کہتے کہ جب آپ غافل تھے تو قاعدہ فراق کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہونا چاہیے غافل ہونے کے بارے میں، بلکہ احتمال ہونا چاہیے کہ شاید آپ متوجہ ہوں. بس قاعدہ فراق جاری نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی. اور تیسری سچویشن کیا ہے؟ تیسری سچویشن یہ ہے کہ میں نے 10 بجے حدث کیا، 12 بجے میں نے شک کیا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا. تو اب استصحاب حدث کہتا ہے کہ تم محدث ہو، اور پھر بھول گیا اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی. اب یہاں پر احتمال نہیں دے رہا ہے کہ اس نے وضو کیا ہوگا. 12 بجے کے بعد احتمال نہیں ہے، 12 بجے سے پہلے احتمال ہے. توجہ کیجیے گا، 12 بجے سے پہلے احتمال ہے، وہاں تو اس نے استصحاب لگایا حدث ہوں. اب اس کی ذمہ داری آ گئی کہ میں وضو کرنا ہے، مجھے وضو کرنا ہے. 12 بجے کنفرم ہو گیا کہ مجھے وضو کرنا ہے، 12 بجے کے بعد تو کنفرم وضو نہیں کیا ہے، تو اب وضو کی ذمہ داری آ گئی. اس نے وضو کیے بغیر نماز پڑھی، اس کی نماز کو باطل شمار کی جائے گی. امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. یہ تین سچویشن، یہ مسئلہ نمبر 145 اور 149 کا خلاصہ ہے. یہ 145 اور 149 کیونکہ ایک لمحے کے لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ، کیونکہ عروہ کو بھی میں نے دیکھا، منہاج کو بھی دیکھا، تو یہ 145 اور 149 کے درمیان کیا ڈفرنس ہے، یہ بہت زیادہ جو وہ واضح نہیں ہو رہا تھا ہمارے لیے. لیکن بہرحال یہ تین سچویشن، مسئلہ نمبر 145 اور 149 کا، یہ تین سچویشن ہے. امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 147. خوب توجہ کریں، مسئلہ نمبر 147 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 147 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 147 ہے قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز کی بحث. کل میں نے آپ کی خدمت میں قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز سمجھایا تھا، اور امید یہ کہ
سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں کہ کیا فرق ہے قاعدہ فراغ میں اور قاعدہ تجاوز میں. ایک جملے میں کہہ دوں, اگر کیا ہے یا نہیں کیا کے بارے میں شک ہو تو قاعدہ تجاوز کی بحث آئے گی. قاعدہ تجاوز یعنی آپ دوسرے عمل میں داخل ہو گئے, پچھلے عمل کے بارے میں یہ شک ہونا کہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. قاعدہ فراغ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک عمل سے فارغ ہو گئے کنفرم, اور اب شک ہو رہا ہے کہ اس کو صحیح کیا یا نہیں کیا. صحیح ہو. اس ڈیفینیشن کو فی الحال سائٹ پر کر دیں. اس کی بہترین امپلیمنٹیشن اچھے طریقے سے نماز میں ہے. وضو میں توجہ کیجیے گا. اگر وضو کے درمیان شک ہو جائے, دیکھیے دو سچویشن ہے, یا وضو کے درمیان شک ہوگا, آپ لوگ اگر کاپی پینسل ہے تو ساتھ بنائیے. اگر وضو کے درمیان کسی قسم کا شک ہے ایک, یا وضو کے بعد شک ہے, یا وضو کے درمیان شک ہے, کس چیز کا شک ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں, یا وضو کے درمیان شک ہے یا وضو کے بعد شک ہے. اگر وضو کے درمیان میں شک ہے تو پھر آگے خوئی کہتے ہیں وضو کے درمیان اگر شک ہے تو کسی قسم کا کوئی بھی شک ہو وضو باطل, دوبارہ سے کریں. اچھا یہ دوبارہ سے کریں ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ مثال دیتا ہوں میں کہ مثال کو آپ نے چہرہ دھویا, ابھی الٹا ہاتھ دھو رہے ہیں, الٹا ہاتھ دھوتے ہوئے شک ہوا کہ میں نے سیدھا ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا, سیدھا ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا. تو اب کیا کرنا ہے؟ وضو باطل نہیں. اگر موالات باقی ہیں تو آگے کوئی کہتے ہیں کہ آپ سیدھے ہاتھ کو دھو لیں, چہرہ دوبارہ دھونے کی کیا ضرورت ہے. لہذا میں نے کہا ٹیکنیکلی غلط ہے کہ یہ کہنا کہ وضو باطل ہے, بلکہ اگر موالات باقی ہے تو سیدھا ہاتھ دھوئیے اور پھر آگے سے کنٹینیو کریں. یہ تو کیا آگے چیز ہوئی کہ قاعدہ تجاوز یا فراغ کا درمیان وضو کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے. درمیان وضو اگر کسی قسم کا شک ہو جائے, ابھی کسی قسم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ آپ استثنائی سے واضح ہو جائے گی. کسی قسم کا شک ہو جائے درمیان وضو کسی قسم کا شک ہو جائے, آگے خوئی کہتے ہیں کہ قاعدہ فراغ تجاوز جاری نہیں ہوگا, آپ کو اپنے شک کی پرواہ کرنی پڑے گی. کیا کرنا ہے؟ مسئلہ واضح ہے کہ کیا کرنا ہے. اب یہ تو ہو گیا آگے کوئی کا مسئلہ. اگر وضو کے درمیان میں شک ہو جائے, آگے سیستانی کہتے کہ تفصیل ہے, خوب توجہ کریں. آگے سیستانی فرماتے کہ تفصیل ہے, یعنی کیا مطلب تفصیل ہے؟ یعنی یہ کہ اگر یہ شک ہے کہ میں نے دھویا یا نہیں دھویا تو قاعدہ فراغ تجاوز جاری نہیں ہوگا. اور اگر یہ شک ہے کہ آیا میں نے دھونے کی کنڈیشن کو فلفل کیا یا نہیں کیا, توجہ کیا آپ نے,
دھونے کی کنڈیشن کیا ہے؟ مثلا ایک کنڈیشن بتاؤں کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے. میں نے سیدھا ہاتھ دھو لیا, کنفرم دھویا. اب یہ شک ہو رہا ہے, میں نے دھو لیا, ختم ہو گیا دھونا, ختم. اب یہ شک ہو رہا ہے کیا ہے میں نے اوپر سے نیچے کی طرف دھویا یا نیچے سے اوپر کی طرف دھویا. یہ ہے کنڈیشن میں شک. دھونے میں شک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اب میں نے الٹا ہاتھ یا دھونا شروع کیا یا دھونا شروع نہیں کیا, اور مجھے یہ شک ہو گیا کہ میں نے سیدھا ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا. آگے سیدھا نہیں کہتے کہ نہیں, اپنے شک کی پرواہ کریں, ریورس ہو, سیدھا ہاتھ دھوئیں پھر الٹا ہاتھ دھوئیں, جس طرح آگے کوئی کہتے تھے. بس دو قسم کے شک ہو گئے, دوبارہ سے بیان کروں, دو قسم کے شک ہو گئے, دھویا یا نہیں دھویا, یا دھونے کی کنڈیشن کو فلفل کیا یا نہیں کیا. اگر دھویا یا نہ دھونے کا شک ہے تو چاہے بعد والے پارٹ میں داخل ہو گئے ہو, آپ آئیے ریورس اس کو دوبارہ سے انجام دیں. اور اگر کنڈیشن کے فلفل ہونے کے بارے میں شک ہے اور فرض ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں, دھو لیا, کمپلیٹ ہو گیا, دھو لیا, اور اب شک ہے کہ آیا میں نے کنڈیشن کو فلفل کیا یا نہیں کیا, آگے چیز طرح کے اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. لیکن آگے کوئی کیا کہتے ہیں, اگر درمیان وضو میں شک ہو جائے اعضائے وضو کے بارے میں, چاہے دھونے نہ دھونے کے بارے میں, چاہے شرائط کے بارے میں, آپ کو اپنے شک کی پرواہ کرنی پڑے گی. یہ ہو گیا ایک پارٹ جو درمیان میں شک کا تھا. اگر وضو کے بعد شک ہو جائے, وضو کے بعد شک ہو گیا, کیا شک ہوا کہ میں نے آیا صحیح طریقے سے چہرہ دھویا یا نہیں دھویا, صحیح طریقے سے ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا, صحیح طریقے سے الٹا ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا, صحیح طریقے سے سر کا مسح کیا یا نہیں کیا, یہ شک ہو گیا. یہ اصل سر کا مسح کیا بھی یا نہیں کیا, میں نے توجہ کیا, آپ نے سر کا مسح کیا یا نہیں کیا, یا میں نے سیدھا ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا. ہو وضو کمپلیٹ ہو گیا, وضو کمپلیٹ ہو گیا, یعنی میں نے الٹے پیر کا مسح کیا اور فوراً مجھے شک ہوا. تو اب یہاں پر دو حصوں میں تقسیم کریں اپنے شک کی, یا لاسٹ پارٹ کے بارے میں شک ہے یا لاسٹ سے پہلے والے پارٹ میں شک ہے. کل کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں. چہرہ دھونا, سیدھا ہاتھ دھونا, الٹا ہاتھ دھونا, سر کا مسح, سیدھے پیر کا مسح, الٹے پیر کا مسح, یہ 6 چیزیں. وضو کے بعد شک ہو رہا ہے. اگر 5 پارٹس کے بارے میں شک ہو جائے, میں نے چہرہ دھویا یا نہیں دھویا, الٹا پیر کا مسح کر لیا, جیسے ہی ختم کیا اب 5 قسم کے شک کریں آپ. چہرہ دھویا یا نہیں دھویا, سیدھا ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا, الٹا ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا, سر کا مسح کیا یا نہیں کیا, سیدھے پیر کا مسح کیا یا نہیں کیا. یہ 5 قسم کے شک. اچھا سارے کے سارے شک نہیں ہو گئے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ خالی پیر کا مسح کیا اور شک ہو رہا ہے, نہیں, اسے وضو کیا, الٹے پیر کا مسح کیا, اور یہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک کے بارے میں شک ہو گیا اسے. کیونکہ عمل سے فارغ ہو گئے, وضو سے فارغ ہو گئے, الٹے پیر کا مسح کر لیا, وضو سے فارغ. اب کیا ہو گیا, وضو سے فارغ ہو گئے, فارغ ہونے کے بعد شک ہے کہ میں نے یہ دھویا یا نہیں دھویا, چہرہ دھویا یا نہیں دھویا, سر کا مسح کیا یا نہیں کیا, سیدھا دھو. اگر کوئی آگے سیدھا نہیں کہتے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں, اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. یہ تو تھا لاسٹ سے پہلے والے پارٹس, ایک مسئلہ, ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ کا, اگر الٹے پیر میں ہی شک ہو گیا, سیدھے پیر میں نہیں ہوا, الٹے پیر کے بارے میں شک ہو گیا, میں نے الٹے پیر کا مسح کیا یا نہیں کیا. بلکہ اگر الٹے پیر کے ساتھ کوئی بھی شک ہو جائے تو سب میں یہ مسئلہ چلے گا.
تو آگے کوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے. دیکھیے میں اس کو ریوائز کرتا ہوں شروع سے، بالکل اسٹارٹ سے. واپس سے کاپی پینسل لیجئے اور چیک کریں کہ جو آپ نے لکھا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شک ہو جائے وضو کے، جو ہم وضو کر رہے ہیں یا وضو کے بعد شک ہو جائے کہ ہم نے اعضائے وضو دھوئے یا نہیں دھوئے، صحیح طریقے سے دھوئے یا نہیں دھوئے، وغیرہ وغیرہ، تو دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ وضو کے درمیان میں ہی شک ہے، دوسرا حصہ وضو کے بعد شک ہے. اگر وضو کے درمیان میں شک ہے تو آگے خوئی کیا کہتے ہیں؟ آپ کا وضو، باطل کا لفظ غلط ہے، آپ اپنے شک کی پرواہ کریں. جس پارٹ کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ وہ دھویا یا نہیں دھویا، جا کے اس کو دھوئیے، ایک شرط کے ساتھ کہ موالات باقی ہونے چاہیے. یہ تو ہو گیا آگے خوئی سمپل. یعنی آگے خوئی کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے خوئی کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں قاعدہ نہ فراق جاری ہوگا نہ تجاوز جاری ہوگا اگر درمیان وضو میں ہو تو. صحیح. آگے سیستانی کیا کہتے ہیں؟ آگے سیستانی کے درمیان وضو اگر ہے تو ہم سوال کریں گے کہ کس قسم کا شک ہے آپ کو. اگر دھونے نہ دھونے کا شک ہے تو آپ خوئی کی طرح اپنے شک کی پرواہ کریں. اگر دھونے نہ دھونے کا شک نہیں ہے بلکہ یہ شک ہے کہ آیا کنڈیشن فلفل تھی یا نہیں تھی، اوپر سے نیچے کی طرف دھویا یا نیچے سے اوپر کی طرف دھویا. آگے سیستانی کہتے ہیں یہاں پر آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا. آپ رائٹ ہینڈ دھونے کے پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی چاہے لیفٹ ہینڈ نہ دھویا ہو، آپ کو شک ہو جائے کہ میں نے اوپر سے نیچے کی طرف دھویا یا نیچے سے اوپر کی طرف دھویا. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اپنے وضو کو کنٹینیو کریں. واضح ہو گیا؟ یہ ہو گیا درمیان میں شک کا معاملہ. اگر وضو کے بعد اگر شک ہو جائے، خوب، یعنی وضو کمپلیٹ کیا، اب اس کی دو حصوں میں تقسیم کریں. وضو کے بعد میں آپ کو شک ہے لاسٹ پارٹ سے پہلے والوں کے بارے میں. لاسٹ پارٹ میں کوئی شک نہیں ہے، لاسٹ پارٹ میں پیروں کے مسئلے میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے پہلے والوں میں ہے. تو جیسے ہی وضو ختم کیا، الٹے پیر کا مسح کیا، اب آپ کو شک ہو رہا ہے میں نے چہرہ دھویا یا نہیں دھویا، سر کا مسح کیا یا نہیں کیا، سیدھے ہاتھ کو دھویا یا نہیں دھویا، سیدھے پیر کا مسح کیا یا نہیں کیا، الٹے پیر کا نہیں، سیدھے پیر کا مسح کیا یا نہیں کیا، سیدھا ہاتھ دھویا یا نہیں، الٹا ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا. کوئی بھی شک ہو جائے اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. یہ ہو گیا لاسٹ پارٹ سے پہلے والا. لیکن ابھی آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو لاسٹ پارٹ کے بارے میں شک ہو گیا، لاسٹ پارٹ کے بارے میں شک ہو گیا، یعنی الٹے پیر کا مسح کے بارے میں شک ہو گیا کہ ہم نے الٹا پیر کا مسح کیا یا نہیں کیا. تو چونکہ توجہ کیجیے گا، یہ چونکہ کا سمجھنا ضروری ہے. چونکہ ابھی آپ کو یہی کنفرمیشن نہیں کہ میرا وضو سے میں فارغ ہوا یا نہیں ہوا. وضو سے فارغ یعنی کوئی آپ کو یہ شک ہے کہ میں وضو سے فارغ ہوا ہے. وضو سے کب فارغ ہوتے ہیں؟ نماز سے کب فارغ ہوتے ہیں؟ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں. وضو سے کب فارغ ہوتے ہیں؟ جب الٹے پیر کا مسح کریں. تو در حقیقت آپ کو یہ شک ہے کہ وضو سے فارغ ہوئے یا نہیں ہوئے. تو پھر کیا ہے؟ اب سنیے، اگر الٹے پیر کا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی دو کنڈیشن کے ساتھ کہتے ہیں، دو میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن ہو جائے تو آپ کوئی کہتے ہیں کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. اگر دونوں نہیں ہو رہی ہے تو پھر شک کی پرواہ کرتے ہیں. کیا ہے وہ دو کنڈیشن؟
کہتے یا تو موالات ختم ہو گئے ہوں، اتنا ٹائم گزر گیا کہ اب موالات کنٹینیوٹی ختم ہو گئی، اب آپ کو لاسٹ پیر کے مسئلے کے بارے میں شک ہو رہا ہے، لاسٹ پیر بالکل آخری والا، اس میں شک ہو رہا ہے. موالات ختم ہو گئے، آپ آگے بیٹھ گئے اپنے صوفے پر، اپنے ٹیبل کرسی پر، موالات ختم ہو گئے، یعنی کنٹینیوٹی ختم ہو گئی. اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. یا اگر کوئی کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے، طواف کے لیے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طواف کے لیے وضو ضروری ہے. یعنی آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ مصروف ہو گئے، اگر ایسے کام میں مصروف ہو گئے جس کے لیے وضو کرنا ہو، جس میں وضو شرط ہے، مثلا آپ نے نافلہ ظہر شروع کر دی، نافلہ فجر شروع کر دی، نماز شب شروع کر دی، جس کے لیے وضو شرط ہے. قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بہتر ہے. اگر کسی ایسے کام کو شروع کر دیا جس کے لیے وضو شرط ہے، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. لیکن اگر موالات بھی ختم نہ ہوئے ہوں اور کسی ایسے کام میں بھی داخل نہ ہوئے ہوں جس کے لیے وضو شرط ہے، اگر یہ دونوں نہیں ہوئی ہے تو اپنے شک کی پرواہ کرنی پڑے گی اور الٹے پیر کا مسح کرنا پڑے گا. واضح ہو گیا یہاں تک مسئلہ؟ یہ تو ہو گیا آگئے خوئی کے لحاظ سے. آگئے سیستانی کیا کہتے ہیں؟ آگئے سیستانی کی تعبیر دیکھیں. آگئے سیستانی کہتے ہیں سمپل، اگر عرف میں یہ کہا جائے کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں، جیسے مثلا ایک شخص واش روم میں وضو کر رہا تھا، واش بیسن پہ واش روم میں وضو کر رہا تھا، اب واش روم سے باہر آ گیا، واش روم سے باہر آ گیا، اب موالات بھی ختم نہیں ہوئے، کوئی نماز وغیرہ بھی شروع نہیں کی، لیکن عرفاً کیا کہا جائے گا کہ عمل سے فارغ ہو چکا ہے، عمل سے فارغ ہو چکا ہے. بس آگے سیستانی کہتے ہیں اگر عرفاً یہ کہا جائے کہ عمل سے فارغ ہو چکا ہے، مثلا کسی کام میں لگ گیا، کتاب پڑھنے میں لگ گیا، کتاب پڑھ رہا ہے، وضو کے درمیان تو کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہے، وہ کتاب پڑھنے لگ گیا یا کسی اور کام میں مصروف ہو گیا، کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ عمل سے فارغ ہو چکا ہے. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، چاہے موالات باقی ہوں، چاہے کسی ایسے عمل میں داخل نہ ہوئے ہوں جس کے لیے وضو شرط ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ پورا مسئلہ ہو گیا کس کا؟ یہ پورا مسئلہ کس کے لیے ہو گیا؟ یہ پورا مسئلہ ہو گیا کہ قاعدہ فراغ وضو میں یا قاعدہ تجاوز وضو میں جاری ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک نقطہ بیان کر دوں، باقی یہ پورا مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے سیستانی کے لحاظ سے توجہ کیجیے گا، مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے. میں نے 2 دفعہ اس کو تقریباً ریوائز کیا، کہیں گے تو تیسری دفعہ بھی کر دوں، اگر آپ لوگوں نے اگر ہاتھ اٹھایا تو تیسری دفعہ بھی میں ریوائز کر دوں گا. صرف ایک نقطہ آگے سیستانی کا، الٹے پیر کا مسح کیا،
ختم. شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے مسح کی کنڈیشن کو فلفل کیا یا نہیں کیا. مسح کی کنڈیشن کیا ہے؟ مسح کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ حرکت کرے، آپ کا پیر اسٹل رہنا چاہیے، یہ شرط ہے. اب آپ نے مسح کر لیا، اور جیسے ہی ابھی نہ موالات ختم ہوئے نہ عرفی لحاظ سے آپ فارغ کہلا رہے ہیں، لیکن آپ کو بیٹھے بٹھائے ایک شک ہوا. کیا شک ہوا؟ کہ آیا مسح تو کیا الٹے پیر کا، آیا اس کی شرائط پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. آگے چیزیں نہیں کہتے کہ یہاں بھی آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا، یہاں پر بھی ایڈوانٹیج ملے گا. کس چیز کا ایڈوانٹیج ملے گا؟ ایڈوانٹیج ملے گا اس بات کا کہ آپ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں اس کو ریوائز کروں، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ یہ واضح ہوگا مسئلہ. میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، یا کہیں تو ریپیٹ کر دوں یہ مسئلہ ایک دفعہ. یا پرائیویٹ میں کوئی چیٹ پہ مجھے بتا دیں اگر کسی کو ہیزیٹیشن ہو رہی ہے. ہاں، اگر کوئی بیچ میں آیا ہے تو وہ مجاز نہیں ہے. اگر کوئی شروع سے سن رہا ہے تو اگر وہ پرائیویٹلی اگر جی آپ نے کہا کہ ایسے ہاتھ اٹھایا، امید ہے کہ آپ کا سوال آخر میں ہوں گے، سوال ابھی نہیں ہے. اگر آپ کا سوال آپ کا اس لیے ہے کہ میں ریپیٹ کر دوں اس لیے آپ نے یہ ہاتھ اٹھایا ہے، تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک سرسری سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کوشش کروں گا کہ ہو سکا تو اس کو میں اس میں بیان کر دوں گا، ٹیکسٹ میں جلدی سے میں خلاصہ بیان کر دوں. کہ وضو کے درمیان شک ہو جائے کہ ہم نے وضو میں کوئی مسٹیک کی ہے یا نہیں کی ہے، تو یا تو درمیان میں ہے یا وضو کے بعد ہے. درمیان میں ہے، اگر کوئی کہتے ہیں کہ اپنے شک کی پرواہ کریں اور اس کو دوبارہ سے انجام دیں. آگے تیسانی کہتے ہیں اگر دھونے یا نہ دھونے کا شک ہے تو پرواہ کریں، اور اگر شرائط کنڈیشن فلفل ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. یہ ہو گیا دھونے کے درمیان میں. دھونے کے بعد یعنی وضو کرنے کے بعد اگر شک ہو جاتا ہے تو لاسٹ پارٹ سے پہلے، یعنی وضو کمپلیٹ الٹے پیر کا مسح کر لیا، لاسٹ پارٹ سے پہلے کے بارے میں شک ہے، اپنے شک کو پرواہ نہ کریں، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. اور اگر لاسٹ پارٹ کے بارے میں شک ہے تو اس صورت میں اگر موالات ختم ہو گئے تو اس صورت میں اگر کوئی آگے چیزیں نہیں کہتے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، یا اگر آپ نماز میں طواف میں جس کے لیے وضو شرط اس میں داخل ہو چکے ہیں اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. بلکہ آگے چیزانی کہتے ہیں کہ اگر فراغ عرفی ہو چکا ہے، عرف پر یہ کہا جائے کہ آپ فارغ ہو چکے تو بھی اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. یہ جو وہ پورے مسئلے کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا. یہ تھا مسئلہ نمبر 147. ایک مسئلہ 148 کا ہم بیان کر دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 148 توجہ کیجیے گا. مسئلہ نمبر 148 کوئی بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شدید اختلاف ہے آگے خوئی اور آگے چیز ثانی کے درمیان میں، شدید اختلاف ہے. اور چلیں اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، توجہ کیجیے گا. اپنے شک کی پرواہ کرنا ہے. جنرل قانون کیا ہوا؟ جہاں شک ایسے شک ہے جہاں پر پرواہ کرنا ہے تو شک کی پرواہ کرنا ہے، جو تفصیل گزری. لیکن اگر کوئی شخص کثیر الشک ہے، اگر کوئی شخص وسواسی ہے. کثیر الشک کسے کہتے ہیں؟ وسواسی کسے کہتے ہیں؟ دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے. کثیر الشک اور وسواسی.
کثیر و شک جس کے شک کثرت کے ساتھ ہوتے ہوں، زیادہ ہوتے ہوں، جس کے شک زیادہ ہوتے ہوں اسے کہتے ہیں کثیر و شک. وسواسی کسے کہتے ہیں؟ وسواسی کہتے ہیں وہ کہ جس کا شک معقول نہ ہو، جس میں عقلاء صاحبان عقل اس کو اگنور کرتے ہوئے اس قسم کے شک کو، اس کو کہتے ہیں وسواسی. یعنی وسواسی کی کیٹیگری کثیر و شک سے زیادہ ہوا کرتی ہے. ممکن ہے ایک شخص نماز میں ایسے کثیر و شک کس طرح بنتا ہے؟ عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ زیادہ شک کرتا ہے. مثلا 2 اور 3 کا شک، 3 اور 4 کا شک، سجدہ کیا یا 1 سجدہ کیا یا 2 سجدہ کیا. وسواسی نہیں ہے، شک زیادہ ہوتا ہے، یہ کثیر و شک ہے. وسواسی اس سے بڑھ کر ہوتا ہے جس کے شک کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا ہے، غیر معقول جس کو شک ہوتا ہو، جس کو احمقانہ شک ہوتے ہوں. عقلاء اس کے شک پر ہنسے. اب 1 سجدہ کیا یا 2 سجدہ کیا، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں خوب یہ ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ہم کو کم ہوتا ہے، ہم کو کبھی کبھار ہوتا ہے، بعض لوگ کو بالکل نہیں ہوتا ہے. لیکن جو وسواسی ہوا کرتا ہے وہ غیر معقول شک ہوا کرتا ہے. اس کو واضح ہو گیا؟ وضو میں، یا یوں کہوں کہ نماز میں تو کثیر الشک کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے سب کے نزدیک، لیکن کیا وضو میں، طہارت، نجاست میں، باقی تمام چیزوں میں کثیر الشک اپنے شک کی پرواہ کرے یا نہ کرے؟ وسواسی کو تو نہیں کرنا ہے. وسواسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح عام لوگ کرتے ہیں، کسی بھی عمل کو انجام دیتے اس طرح انجام دو، اپنے شک کی پرواہ نہ کرو. وسواسی. لیکن کیا وضو میں اگر کوئی شخص کثیر الشک ہے تو اپنے شک کی پرواہ کرے یا نہ کرے؟ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ کثیر الشک اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. آگے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کثیر الشک کی اپنے شک کی پرواہ نہیں کری، وہ صرف نماز کے چیپٹر میں آئی ہے روایت، لہذا وضو میں، غسل میں، طہارت میں ہاں وسواسی ہے تو وضو، غسل، طہارت، نجاست، طہارت، کسی چیز کو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. وہ نامعقول انسان ہے، وہ غیر عقلائی جو ہے وہ اس کو شک ہوتا ہے، وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، وہ عام لوگوں کی طرح انجام دے، وہ عام لوگوں کی طرح انجام دے. لیکن کثیر الشک، وضو میں اگر کثیر الشک ہے، اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر کثیر الشک اپنے شک میں اگر شک کرتا ہے تو وہ عام لوگوں کی طرح اپنے شک کی پرواہ کرے گا، شک کی پرواہ کرے گا. لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، فرق نہیں پڑتا، چاہے نماز میں کثیر الشک ہو، چاہے وضو میں کثیر الشک ہو، چاہے طہارت و نجاست میں کثیر الشک ہو، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں اور کہیں کہ انشاءاللہ میں نے صحیح کیا ہوگا. اب یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 149. ہم نے اسٹارٹ میں اس کو بیان کر دیا تھا 149. انشاءاللہ اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 150، مسئلہ نمبر 150. اور آج کی گفتگو یہاں تک کمپلیٹ ہوئی. اگر کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں، انشاءاللہ یہ انمیوٹ کر دیں گے. جی شوکت بھائی، جی شوکت بھائی SAJ کو آپ انمیوٹ کر دیں. جی صبح اٹھے وضو کرنے کے لیے، جی وضو کیا اور وہاں پر شک ہوا، اس قسم کا شک، مطلب تو اس سے بسا کرنے سے پہلے شک ہوا. لیکن یہ نہیں یاد آ رہا ہے مجھے
کہ اس کے جو فوائد ہیں فراغ کے اور تجاوز کے یاد کیا ہے؟ صحیح. مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا خوب. سمپل یہ کہ وضو واپس کر لیں یا اس کے لیے اگر آپ کو آپ کی خدمت میں اگر احتیاط اگر میں بتاؤں تو سمپل احتیاط چلیں یہ ایک اچھا سوال ہے, خوب غور سے سنیں. وضو کے درمیان شک ہو گیا, نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیا کروں میں؟ کیا میں دوبارہ سے وضو کر لوں؟ نہیں, احتیاط یا تو اپنے وضو کو توڑیں یا اس وضو کو کمپلیٹ کر لیں, اور پھر دوبارہ سے وضو کر لیں. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, یا تو وضو کو توڑ دے کسی طرح اگر توڑنا پاسبل ہے, یا اس وضو کو کسی طریقے سے بھی کمپلیٹ کر لیں اور پھر دوبارہ مثال کے طور پر تولیے سے پہنچ کر دوبارہ سے جو وہ وضو کر لیں. جی ظاہراً کسی اور کا سوال نہیں ہے. سوال مجھے تھا یہ جو آپ نے بتایا کہ نماز کے درمیان میں شکوں کو وضو کیا جائے, نماز پڑھنے کے بعد شکوں کو وضو کیا جائے, تو اس میں فراغ جو ہے وہ نوعیت عمل کی نوعیت میں گڑبڑ کا شک ہو تو اس صورت میں اپلائی ہوگا نا, کیونکہ عمل سے کس قسم کا شک ہے؟ یعنی یہ شک ہے کہ وضو کیا یا نہیں کیا؟ سوری آپ کی آواز نہیں آئی. کیا یا نہیں کیا نماز کے بعد اگر شک ہو رہا ہے تو اس میں قاعدہ فراغ جاری ہوگا, قاعدہ تجاوز سے نہیں اپلائی ہوگا؟ نہیں, اس میں قاعدہ فراغ جاری ہوگا. قاعدہ فراغ کا مطلب کیا ہو گیا؟ توجہ کریں. قاعدہ فراغ کس چیز میں؟ قاعدہ فراغ نماز سے فارغ ہوئے, اب شک ہے کہ نماز کی ساری شرائط جس میں سے ایک شرط یہ کہ وضو کے ساتھ نماز ہونی چاہیے تھی وہ فلفل ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی, تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ ہم نے صحیح نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ہم وضو میں, توجہ کیجیے گا, ہم وضو میں قاعدہ فراغ تجاوز جاری نہیں کر رہے ہیں. میں ریپیٹ کروں, خوب غور سے سنیں. نماز کے بعد نماز کمپلیٹ کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز ختم, ابھی شک ہوا کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو ہم نے کہا کہ قاعدہ فراغ جاری ہوگا. قاعدہ فراغ کس چیز میں؟ وضو میں یا نماز میں؟ وضو میں تو ہم کو تو یہی نہیں معلوم کہ ہم نے وضو کیا یا نہیں کیا, تو وضو میں نہیں ہے. بحث سے قاعدہ فراغ کی وضو میں نہیں ہے, بلکہ یہ نماز جس سے ہم فارغ ہوئے, آیا ہم نے صحیح طریقے سے نماز پڑھی؟ جس کے صحیح طریقے میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ وضو طہارت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی. اب ہم کو شک ہے کہ ہم نے صحیح نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. السلام علیکم پڑھ لیا ہم نے, نماز سے فارغ ہو گئے. قاعدہ فراغ کہتا ہے کہ آپ کی نماز انشاءاللہ صحیح ہے, آپ کی نماز انشاءاللہ صحیح ہے. یہ جو انشاءاللہ لگایا, کہاں پر لگایا؟ وضو میں یا نماز میں؟ جہاں پر یہ انشاءاللہ لگے گا اس کو وہاں پر قاعدہ فراغ جاری کیا, وضو میں نہیں لگایا ہم نے, کیونکہ وضو تو کرنا کیا ہے؟ وضو تو اصل کوئی چیز نہیں, اصل تو نماز ہے, اصل نماز ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری نماز صحیح ہے. پر یہ انشاءاللہ کہاں لگایا ہم نے؟ نماز کے اوپر لگایا. تو اس کا مطلب کہ ہم نے یہ قاعدہ فراغ نماز میں جاری کیا ہے, وضو سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ قاعدہ فراغ نماز میں, اسی لیے چونکہ یہ قاعدہ فراغ نماز ظہر میں ہم نے لگایا, اسی لیے نماز عصر کے لیے ہم کو وضو کرنا پڑے گا. نماز عصر کے لیے ہم کو وضو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی قاعدہ فراغ نہیں ہے. وہاں پر ہمیں یقین ہے کہ ہم محدث ہوئے تھے, ہم کو شک ہے کہ ہم نے وضو کیا یا نہیں کیا. استثاب کہتا ہے کہ تم محدث سمجھو اپنے آپ کو, اور عصر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو باحدث سمجھو. آپ کہیں بھائی نماز ظہر کے لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد کسی قسم کا بھی شک ہو جائے آپ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. واضح انشاءاللہ. ایک سوال میرا بھی اس سے ملتا جلتا جی, کہ اگر یہ بتائیں کہ مجھے وضو کیے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تقریباً جی, اور اب میں وضو کا اور ظہر کا وقت آ گیا ہے یا کسی بھی نماز کا وقت آ گیا ہے, جی, اب میں اپنے شک کو کچھ کروں کہ بھائی میں نے کیا وضو تو کیا تھا لیکن قائم رہا یا ٹوٹا یا نہیں, یہ اس میں شک ہو جاتا. جی, یہ مسئلہ نمبر 143 ہم نے بیان کیا تھا
کہ اگر ہم نے 10 بجے وضو کیا، 8 بجے وضو کیا، کسی وقت بھی ہم نے وضو کیا، اب ہمیں وضو کے بعد وضو کنفرم کیا ہے، یہ شک ہو رہا ہے کہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب وضو جاری کریں، استصحاب طہارت جاری کریں اور کہیں کہ انشاءاللہ العزیز میں نے وضو کیا تھا، اب بھی میرا وضو باقی ہے، شک ہے کہ میرا ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اس سے آپ کے لیے نماز پڑھنا جو وہ جائز رہے گا. ایک ریٹرن میں سوال آیا ہے کہ ایک ریٹرن کا سوال ہے وضو کی کنڈیشن کو فلفل کیا یا نہیں، یعنی وضو صحیح کیا یا نہیں. یہ توجہ کریں، یہ سوال کہ یہ کہنا کہ وضو کی کنڈیشن فلفل، میری آواز نہیں آ رہی؟ یہ ایک سیکنڈ، یہ ہاں ایک سیکنڈ، یہ خوب توجہ کیجیے گا. یہ جو ایک سوال آیا ہے کہ وضو کی کنڈیشن فلفل ہے یا نہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو صحیح کیا یا نہیں کیا؟ کہہ سکتے ہیں ایک حد تک کہ صحیح کیا یا نہیں، یعنی یہ جو ہم نے کہا تھا کہ وضو کی کنڈیشن فلفل ہے یا نہیں از اکول ٹو یہ کہ ہم نے وضو صحیح کیا یا نہیں کیا. کہہ سکتے ہیں اس کو، اگرچہ اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے تھوڑا سا. کیوں ڈاؤٹ ہے؟ فعلاً جو وہ اس کو چھوڑے دیتے، ویسے بہت مشکل مسئلہ ہو گیا ہے. یہاں تک اتنا ہی کافی ہے. لیکن ایک ایگزامپل چلے میں دے دوں کہ مثال کے طور پر مثلاً میں نے، خوب غور سے سنیے گا، میں نے سیدھا ہاتھ دھویا، مجھے شک ہے کہ میرا کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا، تو در حقیقت مجھے کیا شک ہے کہ میں نے صحیح دھویا یا نہیں دھویا. تو یہاں پر شرائط میں پرابلم نہیں ہے، بلکہ دھونے یا نہ دھونے کا پرابلم ہے. بس اسی لیے چونکہ آگے سیستانی نے بھی یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ شرائط کنڈیشن فلفل ہوئی ہے، کنڈیشن فلفل نہیں ہوئی ہے، یہ تعبیر استعمال کی ہے. یہ تعبیر استعمال نہیں کی کہ آیا صحیح طریقے سے کیا یا نہیں کیا. لہذا بعض مثالوں میں بہرحال فرق آ جائے گا. وہی اصطلاح باقی رہنے دے جو میں نے بیان کی. دھونے نہ دھونے کا شک ہے یا کنڈیشن فلفل ہونے یا نہ ہونے کا شک ہے، تو وہ جو ہم نے بیان کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.